اگین ویلکم بیک ٹو صبح سویرے پاکستان. ناظرین، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہیں، بے شک، لیکن خواتین پاکستان کی آبادی کا نصف ہونے کے باوجود ملک کی ترقی میں اپنا مؤثر کردار تو ادا کر رہی ہیں. امور خانہ داری ہو یا پھر پارلیمنٹ ہو، ہر جگہ پر اپنے آپ کو منوا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ خواتین کو نمائندگی کم ملتی ہے. ہاں، نمائندگی کم ملتی ہے. اس حوالے سے اب یہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کچھ رپورٹس کا ہی تذکرہ اس حوالے سے کرتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ فیکٹ سے بات کی جائے. تحریک آزادی کی ہم بات کر لیتے ہیں پہلے کہ جی کہ ہم نے کیا کچھ دیکھا اور اس وقت جو ہے کیا بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت اب کیا ہو چکی ہے. تحریک آزادی کی خاتون رہنما مادر ملت فاطمہ جناح سے لے کر پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بینظیر بھٹو تک یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ملک کی سیاست میں خواتین کافی مضبوط ہیں اور ان کی سیاسی شمولیت کے حوالے سے بہترین کام ہو بھی رہا ہے. مگر انٹر پارلیمنٹری یونین کی جو رپورٹ ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں، اس کے مطابق پاکستان پارلیمنٹ میں خواتین کی شمولیت کے حوالے سے 107ویں نمبر پر موجود ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور ملکی سیاست میں خواتین کی حوصلہ شکنی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 106 ملین رجسٹرڈ ووٹر میں سے صرف 44% خواتین ہیں، جو بالغ افراد کی مجموعی آبادی میں ان کے اصل تناسب سے کم 6% کم ہے. بالکل ایسی بات ہے. اور اب وقت کے ساتھ ساتھ قانون سازی اور سیاسی شعور میں اضافے کی وجہ سے خواتین کا سیاسی کردار بڑھ رہا ہے. تو یہ جو ووٹس ہیں یہ کم تو نہیں ہونے چاہیے تھے، تو بڑھنے چاہیے تھے. اور جس کے بعد خواتین خود کو ملک کی سیاست میں متحرک اور فعال بنانے کے لیے کوشش بھی کر رہی ہیں. اور انشاءاللہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اہم بل آ رہا ہوتا ہے جو سوشل ایشوز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو وہ پاکستان کے پارلیمان کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی صوبائی اسمبلی ہو، چاہے وہ سینٹ ہو یا چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، وہاں پر خواتین وہ بل لے کے آ رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم لوگ جو ہے وہ خواتین مارچ بہت کرتے ہیں، خواتین کے حقوق پر بات بہت کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو اسمبلیز کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر ان کی پوزیشن ہونی چاہیے، انہیں جگہ ملنی چاہیے، جو نشستیں انہیں ملنی چاہیے، وہ بہت ہی کم ہیں. ہاں، فیصلہ سازی کی پوزیشن میں اختیار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو مسائل خواتین کو ہیں وہ فیصلہ سازی کی صورت میں وہاں پر فیصلے کیے جائیں اور پھر قانون بنے، اور پھر جو امپلیمنٹیشن کا مرحلہ ہے اس کو بہت بہتر کیا جائے. خواتین کی جنرل نشست پر زیادہ سے زیادہ ٹکٹ دینے چاہیے اس حوالے سے، اور مخصوص نشستوں پر خانہ پوری نہیں کرنی چاہیے. اور مطلب اب کیا کہا جائے اس کے اوپر کہ اب صرف گھرانوں کی بات کر لی جائے، ایسے لوگوں کو ٹکٹس دے کے وہاں پر نمائندگی خواتین کی کروا دینے سے بہتر ہے کہ وہ جنرل نشستوں پہ زیادہ خواتین آئیں اور لوگ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہوں، جا کر ووٹ بھی ڈال رہے ہوں، تاکہ پڑھی لکھی خواتین جب سامنے آئیں گی تو اس حوالے سے بہتر خوشامد پسند جو خواتین ہیں ان کو نہ لایا جائے، بلکہ ان خواتین کو لایا جائے جو قانون سازی کر سکتی ہیں اور جو ایسے فیصلے کر سکتی ہیں، ایسے کردار ادا کر سکتی ہیں، پاکستان کی تاریخ رقم کر سکتی ہیں. حقیقی رول ماڈلز کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ وہ خواتین جو اصل ایشوز ہیں، جو خواتین کے ایشوز ہیں، جو گھر کے اندر ایشوز ہیں، جو کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ایشوز ہیں، ان کے حوالے سے قانون سازی کے بعد وہ امپلیمنٹیشن کے اندر بھی کردار ادا کریں. اسی حوالے سے بات کریں گے. اس رپورٹ کو ڈسکس پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. نفیسہ صاحبہ السلام علیکم، گڈ مارننگ. پاکستان جیسے ملک میں خواتین کا سیاسی کردار بڑھانے کے لیے عوام میں شعور کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے کہ ہم مخصوص نشستوں کے اندر تو معاملہ دیکھتے ہیں کہ جو پارٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا وہ خاتون سامنے آ گئیں اور وہ ایم پی اے یا ایم این اے بن گئی ہیں، کیسے شعور اجاگر کیا جائے کہ جنرل نشستوں کے اندر لوگ ایکسیپٹ کریں اور پھر ووٹ کریں جا کر؟ دیکھیں، جس شعبے پہ ہم بات کر رہے ہیں بہت اہم ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ملک میں پہلے 3 ایشوز اگر اٹھا لے تو میں سمجھتی ہوں کہ ویمن کوسچن جو ہے، اس ملک میں خواتین کا سٹیٹس، اس ملک میں خواتین کے خلاف امتیازی سلوک، اس ملک میں خواتین کے خلاف تشدد، یہ سر فہرست ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب کہ ہم بحیثیت ایک معاشرہ یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ خواتین اور مرد دونوں جو ہے، دونوں کو جو آئین میں اور مذہب میں برابری کو یقینی بنانے کا کہا ہے، جب تک وہ عمل میں نہیں آئیں گے تو خواتین کیا یہ ملک ایسے ہی رہے گا پیچھے جیسے اس وقت ہے. لیکن جس پس منظر میں ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی ضروری ہوگا ہم اپنے حکمرانوں کے مائنڈ سیٹس کا ایک جائزہ. نفیسہ صاحبہ، ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مرد جو ہیں وہ خواتین کے سیاست میں فعال کردار کو ماننے سے انکاری ہیں، اس کے خلاف ہیں؟ کیا اس سے ان کی اپنی حکمرانی کو ٹھیس پہنچتی ہے یا چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے اور بہت پاورفل کانسیپٹ ہے
جو ہم جو فیمنسٹ اور پروگریسو سوچ کے خواتین ہیں وہ اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں، اور اس میں بہت حد تک یہ تھیوری جو ہے کہ یونیورسل اپلائی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پدر شاہی جہاں پر میل ڈومینیٹڈ سسٹم ہے، اور پاکستان میں بھی یہ پدر شاہی والی سوچ اور پدر شاہی والا معاشرہ جو ہے ابھی تک قائم ہے، اور اس پدر شاہی کو ہر لمحے ہر گھڑی اس کو ریپروڈیوس کیا جاتا ہے، اس کو ری انفورس کیا جاتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ خوشائن بات یہ ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے اس پدر شاہی کی نفی کرتا ہے، مذہب اس پدر شاہی کو رد کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا آئین ہے وہ بھی پدر شاہی کو رد کرتا ہے. وہ بھی برابری کی بنیاد کی بات کرتا ہے کہ جو ریاست ہے، ہمارا آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 25A میں کہ ریاست جو ہے وہ نہ صرف ریاست لیکن اس معاشرے میں، اس ملک میں ہر لیول پر اس برابری کو یقینی بنایا جائے، اور جہاں پر جو کمزور طبقے ہیں ان کے اوپر افرمیٹیو ایکشن کیا جائے. تو اس کے ہمیں جیسے میں نے کہا کہ ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا، ایک عزم کرنا ہوگا، ایک ریزالو کرنا ہوگا، اور یہ ہمیں ریکگنائز کرنا ہوگا کہ پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا جب تک عورتیں اور مرد بحیثیت انسان ان کو ہر برابری کی بنیاد پر حقوق جو ہیں وہ ملے، وہ حق، رائٹ ٹو ووٹ ہو، رائٹ ٹو پراپرٹی ہو، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہو، رائٹ ٹو ہیلتھ ہو. جو یہ بنیادی جو حقوق ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ملیں گے تو اس وقت اس کے بعد ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ترقی کرے گا. جی ٹھیک ہے نفیسہ صاحبہ، ہمیں یہ بتائیے گا کہ خواتین کے جو حقیقی مسائل ہیں اس معاشرے کے اندر ان کو اجاگر کرنے کے لیے فیصلہ سازی کے جو ایوان ہیں، جو ادارے ہیں، وہاں پر ان کی ٹھیک نمائندگی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تاثر یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ سیاست میں وہی خواتین سامنے آ جاتی ہیں جو خاندانی سیاست کی وجہ سے اس شعبے میں آتی ہیں. پھر کیا وہ عام خواتین کو وہاں پر ریپریزنٹ کر سکتی ہیں؟ عام خواتین کے لیے سیاست میں کون سے سب سے بڑے چیلنجز درپیش ہیں کہ وہ یہاں پر آ نہیں پا رہی ہیں؟ پھر آ کے کیسے وہ جو اصل پرابلمز ہیں ان کو آ کر اس پہ فیصلہ سازی بھی ہو، پھر امپلیمنٹیشن جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بھی درست ہو؟ یہ بالکل کس حد تک یہ حقیقت ہے کہ کیونکہ ہمارے ملک میں یونیورسل رائٹس نہیں ہیں، اور جو ادارے ہیں، ادارے یکسو کام ہر خاتون کو اہم سمجھ کے اس کے لیے کام کریں، وہ ادارے اس وقت ڈیولپ بدقسمتی سے نہیں ہوئے ہیں. اور اس وجہ سے جو گھرانے ہیں سیاست میں، ایک آلٹرنیٹ جو ہے وہ گھرانے بحیثیت انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا، جب یونیورسلزم آئے گی، جب ہم افرمیٹیو ایکشن، یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا آئین افرمیٹیو ایکشن کی بات کر رہا ہے کہ جو بھی طبقے، جو پسے ہوئے طبقے ہیں، اور اس میں خواتین یقیناً پسے ہوئے طبقوں میں یہ کیٹیگری آ جاتی ہے کہ ان پسے ہوئے طبقوں کے لیے ریاست کو افرمیٹیو ایکشن کرنا ہوگا، جس میں سب سے زیادہ اہم ہے کہ ہم خواتین کو فار انسٹنس پبلک لائف میں ان کو حصہ دیں، ان کو جابز میں حصہ دیں، ان کو یہ یقینی بنائے کہ تعلیم جو ہے وہ وہاں. صاحبہ، تو پھر خواتین کا سیاسی کردار بڑھانے کے لیے حکومتی سطح پر کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اتنی ہی نمائندگی ملے خواتین کو؟ دیکھیں، اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ ہمیں خواتین کی سیاست میں فروغ دینی ہوگی. سیاست میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم MNA بن جائیں، MPA بن جائیں. اس حد تک پاکستان باقی جو ملک ہے، پروگریسو ملک ہے، اس میں ہمارا شمار اتنے برے لیول پر نہیں ہے. ہماری اس وقت خواتین کی شرح جو ہے وہ 20-21% ہے پارلیمان میں، لوئر ہاؤس میں اور سینٹ میں 17% ہے، اور پھر پروونسز میں بھی اسی قسم کے نمبرز ہیں.
لیکن کیا یہ جو خواتین کی سیاست میں جو شمولیت ہے، کیا سیاسی عہدے ہیں، کیا وہ بھی اسی لیول پر وہ پروموٹ کیے جا رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس میں سیاسی پارٹیز کو، میں اپنی جماعت کے لیے یہ ضرور کہہ سکتی ہوں، ہماری قیادت جو ہے، کیونکہ وہ خواتین کے ہاتھ میں تھی اور پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک پروگریسو پارٹی بنائی، تو پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ دیکھیں گے کہ بہت پرومیننٹ لیول پر خواتین ہیں اور ہر لیول پر ہیں. لیکن ہمیں گراس روٹس لیول پر بھی، وہ لوکل باڈیز ہوں، وہ سیاسی جماعتوں کے یونٹس ہوں، اس میں بھی خواتین کی ایک کرٹیکل میس جو ہے. نفیسہ صاحبہ، ایک اور بہت اہم معاملہ ہے. اگر ہم آبادی کے تناسب کو دیکھیں تو وہاں پر معاملہ کچھ مختلف ہے. خواتین کی ووٹر لسٹوں کو دیکھیں تو معاملہ بالکل مختلف ہے. ووٹر لسٹوں میں اندراج مردوں کی نسبت قدرے کم کیوں ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اور خواتین کا ووٹ یقینی بنانے کے لیے کیا ہم اقدامات کر ہی نہیں سکے یا اقدامات ہو رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ فرق آئے گا. الیکشن کمیشن اور الیکشن رولز میں اب یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں خواتین 10% سے کم ان کا ووٹ ہے تو وہ پوری الیکشن نل ہو جاتی ہے. تو یہ ایک پروگریسو قانون ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ووٹر لسٹ میں خواتین کی اس وقت بھی کئی ہم جو ہے نمبرز پیچھے ہیں، بحیثیت ووٹرز میلز کے مقابلے میں پیچھے ہیں. مجھے یہ بھی علم ہے کہ پاکستان میں کئی تنظیمیں اس کے اوپر کام کریں. ہم بحیثیت اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں ہم آیا دن ہم ووٹ کا اندراج بھی کراتے ہیں، خواتین کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ وہ ووٹ داخل کریں اپنے، اور وہ اپنے آئی ڈی کارڈز بھی بنائیں. لیکن یہ یقیناً ایک ہرڈل ہے، اور اس کے لیے اگین ایز اے سیڈ کہ ایک اسٹیٹ کا ول کریٹ کرنا ہوگا، جہاں پر ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا کہ خواتین کے حقوق کے حاصلات کے لیے ہر ممکن کوشش ہو، اس کے لیے ایک جدوجہد ہو، اور خواتین اور مرد اس مہم میں شانہ بشانہ. ٹھیک ہے نفیسہ شاہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا اس اہم معاملے کے لیے. آپ نے وقت نکالا، صبح سویرے پاکستان کا آپ حصہ بنی، اور اشال بہت زیادہ ضروری واقعی یہ چیز ہے کہ خواتین کو وہ نمائندگی ملنی چاہیے جو ان کا حق ہے. اور وہ خواتین، میرا خیال ہے کہ سیاست کے اندر خواتین اگر جو جنرل نشست پر آتی ہے اس کا کانفیڈنس بالکل مختلف ہوتا ہے جو مخصوص نشست پر آتے ہیں. دوسرا تبھی جو خواتین کے پرابلم ہیں وہ ایڈریس ہو سکیں گے کہ خواتین کو آخر مسائل کون سے درپیش ہیں، ان کو اجاگر کرنے کے لیے خواتین کی جو نشست پر ہے خواتین کو ہی کھڑے ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ نمائندگی اچھے سے خواتین کی کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے جی، آگے بڑھیں گے. ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے جو لوگ اس وقت بھی فیس کر رہے ہیں، اکثر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب جی ہم مشروب پی رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز ہم کو شربت پی رہے ہوتے ہیں، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو تب بھی ہمیں دانتوں میں کچھ تکلیف ہوتی ہے. اگر کوئی گرم چیز جیسے آپ کافی یا چائے پی رہے ہیں تو تب بھی کچھ تکلیف ہوتی ہے. آئس کریم کے ساتھ ہمیں یہ مسائل آ جاتے ہیں کہ دانتوں میں تکلیف ہوتی ہے. یہ سب کا ایک پرابلم ہے. اور اب کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو ہم نے تو شربت بہت پینے ہیں، بہت پینے. اور ویسے یہ خوبصورتی کی علامت بھی سمجھے جاتے ہیں، دانت جو ہوتے ہیں وہ آپ کے چہرے پر خوبصورتی کی علامت. نہیں، مطلب اگر آپ کے دانت خوبصورت ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ کا چہرہ خوبصورت، اس کی بناوٹ خوبصورت لگتی ہے. اور اگر آپ کے دانت آہستہ آہستہ گر جائیں تو آپ اوبویسلی آپ دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ کیسے لگیں گے. حمزہ کو میں سوچنا ہی نہیں چاہ رہا اس طرف نا. اچھا، اگر کسی کو گرم یا ٹھنڈے مشروب کو دیکھ کر اس خیال سے جھرجھری محسوس ہوتی ہو کہ دانت میں تکلیف ہوگی تو ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس مسئلے کا حل نکالنے کا وقت آ گیا ہے. اور یہی کوشش جو ہے آج ہم کرنے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر سمیاج کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج جو ہے اس میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم، گڈ مارننگ. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ ہمیں بتائیے گا کہ ہم اب شربتوں کی طرف تو جانے والے ہیں، 6 دن رہ گئے ہیں، رمضان شروع ہو رہا ہے اور پھر ہم ٹھنڈے مشروبات کی طرف ہی جاتے ہیں افطاری کے اندر خاص طور پہ. یہ ٹھنڈا گرم لگتا کیوں ہے اور کیا دونوں ایک ہی طرح کی کیفیت ہے یا مختلف کیفیات ہیں؟ دیکھیں کیفیات تو دونوں مور اور لیس ایک ہی جیسے ہیں، لیکن اس کی وجوہات ساری ہیں. جو بہت زیادہ کامن وجوہات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک تو دانتوں میں کیڑا لگنا سب سے زیادہ کامن ہے، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، تو ان میں یہ پرابلم بہت زیادہ کامن ہے. اس کی وجہ سے سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے. حساسیت کہتے ہیں اس کو اردو میں، اور ڈینٹل لینگویج میں اس کو سینسٹیوٹی آف ٹیتھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گم ریسیشن ہوتی ہے، یعنی کہ مسوروں کا جو ہے وہ دانتوں سے نیچے کی طرف اتر جانا، یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ینگ پیشنٹس میں تو یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، اولڈ میں زیادہ ہوتی ہیں. اور اس کی بہت امپورٹنٹ وجہ جو ہے وہ برشنگ کا صحیح طریقے سے یا صحیح ٹیکنیک سے نہ کرنا. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب ہم لوگ جی بولیے گا آپ.
تو ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یوزلی ہمارے پیشنٹس جو ہے نا ان کی ٹیکنیک صحیح نہیں ہوتی ہے, بہت ایگریسو برشنگ کرتے ہیں یا ایگریسو برشنگ کرتے ہیں, پریشر بہت زیادہ رکھتے ہیں اور ٹائم کم رکھتے ہیں. تو برشنگ ٹیکنیک جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے, اس میں پریشر تھوڑا کم ہونا چاہیے, لیکن آپ کا ٹائم جو WHO ریکمینڈیڈ ٹائم ہے برشنگ کا وہ 2 to 3 منٹس ہے ایٹ لیسٹ, تو وہ کرنا چاہیے ہمیں بہتر, اور ٹیکنیک اس کی صحیح رکھنی چاہیے. اس کی وجہ سے بھی سینسٹیوٹی بہت زیادہ بڑھتی ہے. دوسری چیز یہ کہ ایسیڈک فوڈ یعنی کہ تیزابیت ہمارے کھانوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بھی دانت جو ہے ڈیمیج ہوتے ہیں. اس کی جو اپر لیئر ہوتی ہے انیمل وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے, جس کی وجہ سے سینسٹیوٹی جو ہے اس فوڈ کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھتی ہے. اور ایک اور چیز یہ کہ دانتوں کا جو ہے ٹھنڈا گرم لگنا یہ بھی تقریباً ایک جیسی چیز ہوتی ہے. ایک چیز جو آج کل بہت زیادہ کامن ہے وہ آج کل جو لوگ بہت زیادہ اسٹریس اور اینزائٹی میں رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے سینسٹیوٹی بڑھتی ہے. ہوتا یہ کہ اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے کلینچنگ کا, یا تو جاگتے میں یا سوتے میں خاص طور پہ کلینچنگ, یعنی کہ دانتوں کو پیشنٹ کو یا انڈیویجول کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے دانتوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے, بہت زور زور سے اس کو دباتے ہیں اسپیشلی نیند کے دوران. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے دانتوں کا جس کو اوکلوزل سرفیس ہم کہتے ہیں, چبانے والا, وہ گھس جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ ہم نے ٹھنڈا گرم بھی کھانا ہے, ہم نے جی ہم نے ٹھنڈا گرم بھی کھانا ہے, ہم نے ٹھنڈے مشروبات بھی پینے ہیں, تو کیا حفاظتی تدابیر ہم اپنائیں کہ ہمارے دانت جو ہیں وہ اس مصیبت سے بچے رہیں, اس بیماری اس تکلیف سے بچ جائیں؟ دیکھیں احتیاطی تدابیر تو یہی ہے کہ اصل میں ریزن کیا ہے. اگر آپ کے دانتوں میں کیویٹیز ہیں, کیویٹیز ہو چکی یعنی کہ کیڑا لگ چکا ہے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پھر اپنے ڈاکٹر یا جو ڈینٹسٹ ہیں آپ کے پاس, جو بھی آپ کو اپروچیبل ڈینٹسٹ ہیں ان کے پاس جا کے ان کیویٹیز کو فلنگ کرائیں. جب تک آپ دانتوں کا کیڑا نکالیں گے نہیں اور اس کی جگہ فلنگ نہیں ہوگی, سینسٹیوٹی کبھی بھی آپ کی ختم نہیں ہو سکتی, اور یو کین ناٹ انجوائے یور کولڈ میل اور جو بھی آپ ڈرنک لینا چاہ رہے ہیں ٹھنڈا گرم جو بھی. تو صرف رمضانوں کے حوالے سے نہیں, ویسے بھی آپ کی لائف بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے اگر سینسٹیوٹی آپ کو ہو جائے. تو مین چیز یہ ہوتی ہے, مین پرابلم ہی یہی ہے کہ اگر آپ کا ریزن آپ کے پاس ہے جیسے کیڑا لگنا ہے یا آپ کی برشنگ ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہے, تو بہتر ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے تب جا کے. باقی یہ کہ اویلیبل ہیں مارکیٹس میں بہت سارے سینسٹیوٹی کے حوالے سے ٹوتھ پیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں, تو جو ریکمینڈیڈ ٹوتھ پیسٹ ہے اسپیشلی ریکمینڈیڈ بائی یور ڈینٹسٹ. ٹھیک ہے, ہر اشتہار کے اوپر آپ جو ہے ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہمیں آپ یہاں پر یہ بھی بتا دیجئے گا, ایک تو یہ چیز کہ آپ نے کہا کہ 2 سے 3 منٹ جو ہے ریکمینڈیڈ ہے WHO کی جانب سے, دن میں کتنی دفعہ کرنا چاہیے یہ بتا دیجئے گا. ساتھ ماؤتھ واش جو ہے کیا وہ آلٹرنیٹ ہے ٹوتھ پیسٹ کا برشنگ؟ نہیں جی, ماؤتھ واش آلٹرنیٹ نہیں, ماؤتھ واش آلٹرنیٹ ٹوتھ پیسٹ کا بالکل نہیں ہے, ٹوتھ برشنگ کا بالکل نہیں ہے. ریکمینڈیڈ جو ٹائم ہے وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے لازمی آپ نے برش کرنا ہے, اور صبح ناشتے کے بعد. یہ 2 ٹائم جو ہے یہ لازمی آپ نے برش کرنا ہے اور آپ کی ٹیکنیک ٹھیک ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو سیکنڈ اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہ آفٹر ایوری میل, یعنی کہ ہر کھانے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں برشنگ, لیکن رات کو سونے سے پہلے لازمی کرنا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ کیویٹیز جو لگتی ہے یا پلاک جو ایکومولیٹ ہوتا ہے ہمارے دانتوں کے اوپر سب سے زیادہ وہ رات کو سوتے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے رات کو سونے سے پہلے جو جی صحیح ہو گیا. ایک تو ٹیڑھے پن کے اوپر میں آپ سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دانت جو ہیں وہ ٹیڑھے نکل آتے ہیں, یا پھر وہ بائی برتھ تو ہے نہیں کہہ سکتے, وہ تو بچوں کے گرتے ہیں دوبارہ دانت آتے ہیں, تو بچوں میں یہ بڑا کامن ہے کہ دانت ٹیڑھے نکل آتے ہیں, بریسلز لگوائے جاتے ہیں, اس کے لیے ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنیک یوز کی جاتی ہیں. تو کیا وہ بھی افیکٹ کرتا ہے دانتوں کو, بعد میں تکلیف دیتا ہے, یا پھر جو ٹیڑھے پن ہے اس کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ایک بچے کے دانت نکل رہے ہیں نئے تو وہ ٹیڑھے نہ ہوں؟ دیکھیے بچوں میں جو دانت نکل رہے ہیں بعض دفعہ ہوتا ہے یہ کہ شروع میں جو دودھ کے دانت آتے ہیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں, بلکہ پیرنٹس کا یہی ہوتا ہے کہنا کہ بڑے موتی جیسے دانت تھے, لیکن جب پکے دانت آئے تو اتنے ٹیڑھے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پکے دانتوں کا سائز جو ہے وہ دودھ کے دانتوں سے بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارا جو آرچ سائز ہے یعنی کہ ہمارے دہانے کا اوپر اور نیچے کے دہانے کا جو سائز ہے, جو سائز, وہ چھوٹا ہوتا ہے. نارملی تو نہیں ہوتا, زیادہ تر جو ان پرابلمس میں ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. تو سائز کا فرق ہونے کی وجہ سے دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں. اس میں تو یہ ہے کہ دیکھیں سب سے اچھا تو ہم سب سے جو ورلڈ وائڈ ریکمینڈیڈ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈینٹسٹ کو سال میں کم از کم 1 دفعہ ضرور وزٹ کرائیں, چاہے وہ آپ کے بچے ہوں یا آپ خود ہوں. دیکھیں یہ چیزیں تو ڈیسائیڈ ڈینٹسٹ ہی کرے گا نا کہ وہ اس کو کب ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز بہت امپورٹنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اوور لیپنگ دانتوں میں ہو جاتی ہے, چھوٹے بچوں میں کیا ہوتا ہے کہ دودھ کے دانت سیدھے ہوتے ہیں, لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں
ان کے دودھ کے دانت جھڑتے ہیں اور پکے دانت آتے ہیں وہ ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب ٹیڑھے دانت ہوں گے تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ وہاں پر پلاک بہت زیادہ جمے گا اور وہاں کیویٹیز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے, آپ ڈاکٹر کو وزٹ کریں. ڈاکٹر سمیہ بہت شکریہ آپ کا, صبح سویرے آپ حصہ بنی اور آپ ہمیں امپورٹنٹ ٹیکنیکس بتا رہی تھی. کم از کم 2 سے 3 منٹ تک جو ہے نا آپ نے برش ضرور کرنا ہے. اور اب ہم بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس.